Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in this session, we will be discussing the topic Registered Office of Company and Publication of Name of Company. اس ٹاپک سے جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ سیکشن 142, 143, 144 اینڈ 145 ہیں. آئیے ان سیکشنز کا بغور مطالعہ کرتے ہیں. سیکشن 142 ٹائٹل ہے رجسٹرڈ آفس آف کمپنی. سب سیکشن 1 A company shall, as from the day on which it begins to carry on business, or as from the 28th day after the date of its incorporation, whichever is the earlier, have a registered office to which all communications and notices may be addressed. یہ جو سیکشن ہے سیکشن 142 یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کمپنی ہے جو کہ کریٹ ہو چکی ہے, انکارپوریٹڈ ہے, جس تاریخ سے اپنا بزنس سٹارٹ کرے یا انکارپوریشن ہو چکی ہے اور ابھی بزنس سٹارٹ نہیں ہوا اور 28 دن انکارپوریشن کو ہوئے ہو چکے ہیں, تو اس کے لیے یہ کمپلسری ہے کہ دونوں میں سے جو ڈیٹ ارلیئر ہے اس پر اپنا آفس جو ہے اس کو قائم کرے. یہ دیکھیں دو پوائنٹس وہ بتا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کمپنی بن گئی تو جس ٹائم پر کمپنی نے کمنسمنٹ آف بزنس کیا ہے وہ ڈیٹ, وہ پوائنٹ آف ٹائم, یا کمپنی بن گئی اور 28 دن گزر چکے, کمپنی نے ابھی بزنس سٹارٹ نہیں کیا. ان دونوں ایونٹس میں سے جو ارلیئر ہیپن ہو جائے گا اس ڈیٹ پر کمپنی کے لیے یہ کمپلشن ہے کہ وہ رجسٹرڈ آفس جو ہے اس کو کریٹ کرے, اس کو قائم کرے, اس کو اسٹیبلش کرے. سب سیکشن 2 کی طرف چلتے. نوٹس آف دا سچویشن آف دا رجسٹرڈ آفس اینڈ آف اینی چینج دیئر ان shall be given within 28 days after the date of the incorporation of the company or of the change, as the case may be, to the registrar who shall record the same. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر کمپنی اپنا آفس اسٹیبلش کرتی ہے تو انکارپوریشن کے 28 دن کے اندر اندر, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن انکارپوریشن ہوئی اس کے بعد 28 دن آپ گن لیں, ان 28 دن کے اندر اندر کمپنی کے اوپر یہ کمپلشن ہے کہ وہ رجسٹرار کو انفارم کرے کہ کس سچویشن پر, کس جگہ پر, کس پلیس کے اوپر رجسٹرڈ آفس آف دا کمپنی جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے. سب سیکشن 3 کی طرف چلتے. The inclusion in the annual return or any other document of a company of the statement as to the address of its registered office shall not be taken to meet the requirement of subsection 2. یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سیکشن 2 جو اس کا سب سیکشن 2 ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیٹ آف انکارپوریشن ہو گئی اور اس کے 28 دن کے اندر اندر آپ نے سچویشن آف آفس جو ہے وہ انفارم کرنا ہے رجسٹرار کو. اس کے علاوہ یہ بھی بات وہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ چینج لے کے آتے ہیں رجسٹرڈ آفس کی لوکیشن میں تھے تو وہ بھی آپ نے رجسٹرار کو ود ان دا اسپیسیفائڈ ٹائم بتانا ہے. یہاں پر سب سیکشن 3 میں یہ بات کی گئی کہ آپ کوئی اینوئل اسٹیٹمنٹس جو ہیں, اینوئل ریٹرن جو ہے وہ آپ اگر رجسٹرار کو فائل کرتے ہیں اور اس میں یہ مینشن کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو آفس ہے اس کو یہاں سے بدل کے یہاں پر کر لی, تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سفیشینٹ نہیں ہے. آپ نے اینوئل اسٹیٹمنٹس کے علاوہ بھی ود ان دا اسپیسیفائڈ ٹائم رجسٹرار کو بتانا ہے اگر آپ نے کوئی چینج
رجسٹرڈ آفس کے ایڈریس میں کی ہے. سب سیکشن 4 جو ہے وہ پینلٹی کلوز ہے. وہ کہتا ہے if a company fails to comply with the requirements of subsection 1 or 2, it shall be liable to a fine which may extend to 200 rupees for every day during which such non-compliance continues, and every officer of the company who knowingly and willfully authorizes or permits the default shall be liable to the like penalty. تو my dear students, یہ جو سب سیکشن ہے یہ ڈیفالٹ کے متعلق بات کر رہا ہے کہ اگر سب سیکشن 1 میں آپ ڈیفالٹ کر گئے, سب سیکشن 2 میں آپ ڈیفالٹ کر گئے, سب سیکشن 1 سب سیکشن 2 دونوں میں ڈیفالٹ کر گئے, تو کہا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ اگر آپ نے کر دیا تو جناب آپ کو 200 روپیز پر ڈے فائن ہوگا جب تک کہ ڈیفالٹ کنٹینیو کرتا ہے. اس کے ساتھ یہ بات یہاں پر اس پینلٹی میں کی گئی ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹر آف دا کمپنی ہے, کوئی آفیسر آف دا کمپنی ہے اور وہ اس ڈیفالٹ میں ویلفلی اور ولنگلی شامل ہے تو اس کے اوپر بھی یہی جو پینلٹی ہے وہ لگے گی کہ وہ 200 روپیز پر ڈے جو ہے وہ ڈیفالٹ کے مد میں پینلٹی جو ہے وہ جمع کروائے گا اور اس کے اوپر یہ پینلٹی جو ہے وہ امپوز ہوگی. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سیکشن 143. سیکشن 143 کی جو ہیڈنگ ہے وہ کہتی ہے پبلیکیشن آف نیم بائی اے لمیٹڈ کمپنی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ ایک ٹرم آ رہی ہے جسے کہا جا رہا ہے پبلیکیشن. یہ پبلیکیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو پرنٹ سم تھنگ, کسی چیز کو پرنٹ کر دینا. جب پرنٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نام لکھ دیا, کوئی کمیونیکیشن کر دی ہے, کوئی میسج کر دیا ہے, اور ان سب کا جو پرپز ہے ٹو میک نون ٹو پبلک کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو پبلیکیشن از دا ایکٹ بائی وچ سم تھنگ از میڈ نون ٹو پبلک. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی سیکشن میں وہ یہ کہ پبلیکیشن آف نیم بائی اے لمیٹڈ کمپنی. اب دیکھیں, ایک لمیٹڈ کمپنی ہے وہ اپنے نام کو پبلش کرے گی, اپنے نام کی پبلیکیشن کی طرف جا رہی ہے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ نام رکھا کیوں جاتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے تاکہ پہچان ہو سکے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو کمپنی ہے یہ آرٹیفیشل لیگل پرسن ہے, اس کی اپنی تو فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے, تو لازمی بات ہے اس کی پریزنس جو ہے وہ اس کے آفس سے ہے یا اس کے پلیس سے ہے یا اس کی فیکٹری سے ہے یا مل سے ہے یا کسی لائزان آفس سے ہے. تو یہاں پر اس سیکشن میں یہ ہمارے لیے ایک کمپلشن کریٹ کی جاتی ہے کہ اگر ایک لمیٹڈ کمپنی ہے تو اسے ہر وہ جگہ جہاں پہ اس کا آفس ہے, ہر وہ پلیس جہاں پہ اس کا جو ہے کوئی لائزان آفس ہے یا کوئی ورک شاپ ہے یا کوئی فیکٹری ہے, وہاں پہ اس نے اپنا نام جو ہے وہ مینشن کرنا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ یہ جو ایریا ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے کسی پرٹیکولر کمپنی کے ساتھ. تو اس سیکشن کی فلسفی یہی ہے ٹو میک نون ٹو ادرس کہ دس پلیس بلانگس ٹو دس پرٹیکولر کمپنی. آئیے اس سیکشن کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو انوائنڈ کرتے ہیں. انوائنڈ کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ ادھیڑ کے رکھ دینا, بخیے ادھیڑ دینا, کھول دینا, کسی چیز کو چھپا نہ رہنے دینا. تو یہ جو انٹرپریٹیشن ہم کرتے ہیں یہ بیسیکلی ہم انوائنڈ کر رہے ہوتے ہیں. وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریئل فلاسفی اینڈ دا اسپرٹ آف لا behind the particular provision of any section of this company's ordinance 1984. So आइए, ladies and gentlemen, now proceed on to read it out. Every limited company shall paint or affix and keep painted or affixed its name on the outside of every office or place in which its business is carried on in a conspicuous position in letters easily legible and in English or Urdu characters, and also if the registered office is situated in a place
beyond the local limits of the ordinary original civil jurisdiction of a high court in the characters of one of the vernacular languages used in that place. یہاں پر یہ سیکشن جو ہے یہ بڑا کلیئر ہے کہ کیسے نام لکھنا ہے اور اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے. انگلش میں لکھنا ہے یا اردو میں لکھنا ہے, لیجیبل ہونا چاہیے, لیجیبل ہونا چاہیے. اور اگر کمپنی کا آفس جو ہائی کورٹ کی اوریجنل سول جورسڈکشن ہے اس سے باہر ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ نام آپ پھر ورنیکولر لینگویج میں لکھیں. میں اس کو آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں. کہتے ہیں ایوری لمیٹڈ کمپنی شیل پینٹ اور افکس اٹس نیم آن دا آؤٹ سائڈ آف ایوری آفس. اب یہاں پہ دیکھیں پینٹ اور افکس. پینٹ تو یہ ہے کہ کسی پینٹر کو کہا اور کہا کہ لکھ دو نام. افکس کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو فکس کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے جو لیٹرز ہیں وہ آپ نے کسی میٹل کے بنائے ہیں یا کسی اور میٹیریل کے بنائے ہیں, آپ اس کو بولٹڈ کر دیتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نام کو لکھ سکتے ہیں, نام کو افکس کر سکتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے ایوری لمیٹڈ کمپنی شیل پینٹ اور افکس اٹس نیم. پھر کہتے ہیں ایوری لمیٹڈ کمپنی شیل کیپ پینٹڈ اور افکسڈ اٹس نیم. دیکھیں کیپ پینٹڈ جو ہے اور کیپ افکسڈ جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے مینٹیننس کی طرف, کہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ نام لکھ دیا, ایک دفعہ نام افکس کروا دیا تو اس کے بعد اس کا دھیان نہیں رکھ رہے. انہوں نے کہا یہ جو نام ہے یہ بڑے ویل مینٹینڈ ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ آدھے سمجھ آ رہے ہیں, آدھے جو ہیں وہ مٹ چکے ہیں. تو یہ مینٹیننس کی بھی بات ہے کہ ایک تو آپ لازمی لکھیں گے, پینٹ کروا لیں یا فکس کروا لیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ لازمی اسے پینٹڈ رکھیں گے, مینٹینڈ رکھیں گے, اور لازمی اسے پراپرلی افکسڈ رکھیں گے. اب یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ کہاں پر یہ نمبر لگائے, یہ جو نام ہے یہ کہاں پر پینٹ کیا جائے گا, کہاں پہ اس کو فکس کیا جائے گا, کہاں پہ اس کو کیپ پینٹڈ رکھا جائے گا, کہاں پہ اس کو کیپ افکسڈ رکھا جائے گا. کہہ رہے ہیں آن ایوری آفس آف دا کمپنی, آن ایوری پلیس آف دا کمپنی. اس کا مطلب کمپنی سے ریلیٹڈ جتنی بھی جگہ وہاں پہ یہ نام جو ہے وہ لکھے جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے کہ آپ نے جو نام لکھنا ہے اس کو کس جگہ پہ لکھنا ہے. تو کہا جا رہا ہے, لفظ استعمال ہو رہا ہے کانسپیکوس پوزیشن. یہ کانسپیکوس پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ وچ از ویری پرومیننٹ, اے پوزیشن دیٹ از ویری پرومیننٹ. یہ نہیں کہ کسی کونے کھدرے میں آپ نے نام لکھ دیا, نو ناٹ ایٹ آل. فرنٹ آف دا بلڈنگ نام لکھا جائے, چھپا کا ہوا نہ ہو, آسانی سے جو ہے وہ پڑھا جا سکے, نمایاں جگہ پر لکھا ہو. تو کانسپیکوس پوزیشن جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی. کہتے ہیں ان لیٹرز ایزیلی لیجیبل. اب لیجیبل کیا چیز ہوئی بھائی؟ ان لیجیبل آپ سمجھ لیں تو لیجیبل سمجھ آ جائے گا. ان لیجیبل یہ ہے کہ کوئی چیز ہے وہ لیٹرز لکھے ہوئے آپ پڑھ ہی نہیں سکتے, آپس میں ملے ہوئے ہیں, گڈ مڈ ہیں, یا ایسا فونٹ استعمال کیا ہوا ہے کہ جس کو عام آدمی نہیں پڑھ سکتا. تو کہہ رہے ہیں کہ جو نام آپ نے لکھنا ہے وہ لیجیبل کریکٹرز میں ہو, آسانی سے پڑھا لکھا جا سکے. نیکسٹ جو بات ہو رہی ہے جی وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو نام ہے یہ انگلش میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے. اور اگر ہائی کورٹ کی اوریجنل سول جورسڈکشن سے باہر آپ چلے گئے جہاں پہ لینگویج بدل جاتی, تو کہا جا رہا ہے ورنیکولر لینگویج میں آپ لکھیں گے. یہ ورنیکولر لینگویج کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ جو لوکل لینگویج ہے. فار ایگزامپل سرائکی ایریا ہے تو وہاں کی سرائکی کی لینگویج ہے, اگر پنجابی ایریا ہے تو وہاں پنجابی کی لینگویج ہے. تو اگر آپ ہائی کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن سے باہر جاتے ہیں تو آپ وہاں کی پھر ورنیکولر لینگویج میں وہاں پر جو کمپنی کا آفس ہے اس کا نام جو ہے وہ لکھیں گے. اس میں دوسری بات جو کی جا رہی ہے, ایوری لمیٹڈ کمپنی shall have its name engraven in legible English اور اردو کریکٹر on its seal. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین نیکسٹ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ ایک سٹیمپ ہوتی ہے, ہر کمپنی کی ایک آفیشیل سٹیمپ ہوتی ہے جو اس کی ڈاکومنٹس کے اوپر لگتی ہے, اس کو کامن سیل کہا جاتا ہے. اب کامن سیل کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ کمپنی کا نام آپ نے انگریو کرانا ہے.
یہ انگریو کرانا کیا ہوتا ہے؟ یہ کندہ کروانا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سٹیمپس ہوتی ہیں وہ ایمبوسڈ ہوتی ہیں, وہ ابھرے ہوئے لفظ ہوتے ہیں اور ان کو انگریو کیا ہوتا ہے, کندہ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر بات کلیئر ہو رہی ہے کہ ریکوائرمنٹ آرڈیننس یہ ہمارے سے کر رہا ہے کہ ایوری لمیٹڈ کمپنی شیل ہیو اٹس نیم انگریون ان لیجیبل انگلش اور اردو کریکٹر آن اٹس سیل. Now, ladies and gentlemen, I am proceeding towards the next point, which states every limited company shall have its name mentioned in legible English or Urdu character in all billheads and all letter papers and in all documents, notices and other official publications of the company and in all bill of exchange, hundis, promissory notes, endorsements, checks and orders for money or goods purporting to be signed by or on behalf of the company, and in all bills of parcels, invoices, receipts, and letters of credits of the company. Next جو requirement ہے, next جو obligation ہے کمپنی کے اوپر کہ ایوری لمیٹڈ کمپنی جو ہے اگر کوئی انوائس جنریٹ کرتی ہے, کوئی چیک ایشو کرتی ہے, کوئی پرومسری نوٹ ایشو کرتی ہے, کوئی بل آف ایکسچینج جو ہے وہ ایشو کرتی ہے, کوئی پرچیز آرڈر ایشو کرتی ہے, یا کوئی بھی لائک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایشو کرتی ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ ان بلز کے اوپر, ان ہنڈیز کے اوپر اور باقی ساری ڈاکومنٹس کے اوپر جو ہے وہ کمپنی کا نام لکھا ہونا چاہیے. تو یہاں تک آپ کو بات یہ سمجھ آ گئی کہ ایک تو کمپنی کا نام جو ہے اس کو پینٹ کرنا ہے, فکس کرنا ہے, کیپ پینٹڈ رکھنا ہے اور کیپ افکسڈ رکھنا ہے, لیجیبل کریکٹرز میں رکھنا ہے, انگلش یا اردو لینگویج میں رکھنا ہے, لیجیبل ہونا چاہیے. اگر ہائی کورٹ کی جو اوریجنل سول جورسڈکشن ہے اس سے آگے اگر کمپنی کا آفس کہیں ہے تو وہاں ورنیکولر لینگویج میں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو کامن سیل ہے اس کے اوپر کمپنی کا نام جو ہے وہ انگریون ہونا چاہیے. اور کہا جا رہا ہے کہ جتنے بلز ہیں, ہنڈیز ہیں, بل آف ایکسچینج ہیں, یا جتنے بھی ڈاکومنٹس جہاں استعمال ہوتے ہیں کمپنی میں, ان کے اوپر کمپنی کا نام جو ہے وہ ہونا چاہیے. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دی سیکشن 144. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ جو سیکشن ہے یہ پینلٹیز کی بات کر رہا ہے کہ اگر آپ نے نان پبلیکیشن آف نیم آف کمپنی کر دیا ہے تو آپ کے اوپر پینلٹیز کیا لگیں گی. دیکھیں, جو گڈ لا ہوتا ہے نا جی, گڈ لا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرڈر پلس فیئر آف پنشمنٹ. آپ یہ دیکھیں, یہ جتنے بھی آپ کو ابھی میں نے سیکشنز پڑھائے ہیں, ابھی میں نے آپ کو پڑھایا 142, 143, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ میں جا کے سب جو ہے وہ پینلٹیز کی بات کرتے ہیں, فیئر آف پنشمنٹ دلواتے ہیں. تو یہ گڈ لا کی نشانی ہے کہ یہ ایک تو آپ کو پروویژن آف لا ملے گی اور ساتھ فیئر آف پنشمنٹ ملے گی. اب یہ جو سیکشن ہے, سیکشن 144, یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نان پبلیکیشن آف نیم کی ہے آپ نے, if there is non-publication of name, تو penalties are there to be imposed on the defaulters. یہ سیکشن کیا کہتا ہے, آئیے اس کو پڑھتے ہیں. اس کا سب سیکشن کہتا ہے جی, if a limited company does not paint or affix and keep painted or affixed its name in manner directed by this ordinance, it shall be liable to a fine which may extend to 200 rupees for every day during which its name is not so kept, painted or affixed, and of every officer of the company who knowingly and willfully authorizes or permits the default shall be liable to the like penalty. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کمپنی کا نام نہیں لکھتے, کمپنی کا نام افکس نہیں کرتے, کمپنی کے نام کو کیپ پینٹڈ نہیں رکھتے, کیپ افکسڈ نہیں رکھتے, تو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ سزا ہوگی کتنے روپے کی, 200 روپے جو ہیں ہر دن کی سزا ہوگی, جب تک کہ نام کو لکھا نہ گیا یا جب تک کہ نام کو کیپ پینٹڈ یا کیپ افکسڈ نہ رکھا گیا. اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کمپنی تو 200 روپیہ جرمانہ پر ڈے دے گی, لیکن ساتھ ساتھ اگر کوئی ڈائریکٹر جو ہے کمپنی کا یا آفیسر جو ہے کمپنی کا وہ ولفلی یا نوئنگلی جو ہے اس ڈیفالٹ میں شامل ہے تو اس پر بھی لائک پینلٹی جو ہے وہ امپوز ہوگی. سب سیکشن 2 کی طرف چلتے ہیں جی. سیکشن 144 ہے
اور سب سیکشن 2 کی طرف ہم جا رہے ہیں. اف این آفیسر آف اے لمیٹڈ کمپنی اور اینی پرسن آن اٹس بہاف uses or authorizes the use of any seal purporting to be a seal of the company wherein its name is not so engraven as aforesaid, or issues or authorizes the issue of any bill, head, letter, paper, document, notice, or other official publication of the company, or signs or authorizes to be signed on behalf of the company any bill of exchange, hundi, promissory note, endorsement, check, or order for money or goods, or issues or authorizes to be issued any bill or parcel, invoice, receipt, or letter of credit of the company when its name is not mentioned in manner aforesaid, he shall be liable to a fine which may extend to 2,000 rupees and shall further be personally liable to the holder of any such bill of exchange, hundi, promissory note, check, or order for money of goods for the amount thereof unless the same is duly paid by the company. یہاں پر دیکھیں یہ بڑا سخت جو ہے سب سیکشن ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ کمپنی ہے اور کمپنی کا ایک آفیسر ہے. آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ جو کامن سیل آف دا کمپنی ہے وہ پراپرلی انگریوڈ ہو. اس کے اوپر کمپنی کا نام جو ہے وہ پراپرلی انگریوڈ ہونا چاہیے. اور اس کی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی بلز ہیں, ہنڈیز ہیں, پرومسری نوٹس ہیں, چیکس ہیں, پرچیز آرڈرز ہیں یا کوئی ڈاکومنٹس جو ریلیونٹ ہیں کمپنی کے, ان کے اوپر کمپنی کا نام پراپرلی لکھا ہونا چاہیے. اگر انگریو نہیں کروایا نام, اگر جو ہنڈیز ہیں یہ ڈاکومنٹس کے اوپر نام پراپرلی نہیں لکھا اور اس شخص نے ان ڈاکومنٹس کے اوپر جو پراپرلی انگریوڈ پراپرلی جن کے اوپر کمپنی کا نام نہیں ہے وہ اسٹیمپ لگا دی ہے جو پراپرلی انگریوڈ نہیں ہے اور سائن کر دیا, تو کہا جا رہا ہے وہ پرسنلی لائبل ہو جائے گا. کمپنی کی ذمہ داری نہیں رہے گی, اس کی لائبلٹی جو ہے وہ پرسنل ہو جائے گی. اور جتنے بھی لوگوں کے ساتھ اس نے ڈیلنگز کی ہیں وہ ان کے سامنے ذاتی طور پر جواب دہ ہوگا اور کمپنی اس کو انڈیمنیفائی نہیں کرے گی. ہی ول نو مور بی دا ایجنٹ آف دا کمپنی, ہی ول بی پرسنلی لائبل ٹو دوز ود ہوم ہی کانٹریکٹڈ. یہ سیکشن بڑا سخت ہے اور جو کمپنی کے آفیسرز ہیں ان کو الرٹ کر رہا ہے کہ ایسا کام نہ کریں. سیکشن 145 کی طرف بڑھتے ہیں جی. پبلیکیشن آف آتھورائزڈ ایز ویل ایز پیڈ اپ capital. Subsection 1, where any notice, advertisement, or other official publication of a company contains a statement of the amount of the authorized capital of the company, such notice, advertisement, or other official publication shall also contain a statement in an equally prominent position and in equally conspicuous characters of the amount of the capital which has been subscribed and the amount paid up. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی میں آپ ایک نوٹس یا ایک ایڈورٹیزمنٹ ایشو کر رہے ہیں جس میں آپ مینشن کر رہے ہیں کہ کمپنی کا آتھورائز کیپٹل کتنا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ آتھورائز کیپٹل کو مینشن کر رہے ہیں تو بالکل اتنی ہی پرومیننٹ جگہ پر, جتنی پرومیننٹ جگہ پر آپ نے آتھورائز کیپٹل کو لکھا ہے, پیڈ اپ کیپٹل کے بارے میں بھی بتائیں کہ یہ ہمارا پیڈ اپ کیپٹل ہے اور اتنا جو کیپٹل ہے وہ سبسکرائبڈ ہے. سب سیکشن 2 کی طرف چلتے ہیں. اینی کمپنی وچ میکس ڈیفالٹ ان کمپلائنگ ود دا ریکوائرمنٹس آف سب سیکشن 1 اینڈ ایوری آفیسر آف دا کمپنی ہو از نوئنگلی اے پارٹ ٹو دا ڈیفالٹ شیل بی لائبل ٹو اے فائن وچ may extend to 5,000 rupees. اور آتھورائزڈ کیپٹل کے ساتھ اگر سبسکرائب کیپٹل کو ایکولی پرومیننٹ جگہ پر نہیں لکھا تو یہ ڈیفالٹ ہے. اور ڈیفالٹ کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کمپنی ڈیفالٹ کر رہی ہے اس کے اوپر 5,000 روپے کی فائن جو ہے وہ امپوز ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا آفیسر ہے جو اس کمپنی کا ہے اور وہ بھی نوئنگلی یہ ڈیفالٹ کر رہا ہے تو اس پر بھی 5,000 روپے کی فائن پرسنل کیپیسٹی میں امپوز ہو جائے گی. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کیا ہے جس میں رجسٹرڈ آفس آف کمپنی اور پبلیکیشن آف نیم آف کمپنی ہے, اٹ از آف سو ویری امپورٹنٹ. کمپنی بن جاتی لیکن جو کمپنی بنانے والے ہیں وہ ان کو فالو نہیں کرتے. تو جب بھی کمپنی بنے تو یہ نام سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں
جو رجسٹرڈ آفس کی سچویشن کے متعلق جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سب سے پہلے فلفل کرنا چاہیے. ادروائز ایک جو انفینٹ کمپنی ہے وہ امپلیکیشنز کا شکار ہو جاتی ہے اور کانٹروورسیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں ان دا ویری بگننگ آف دا کمپنی. اس لیے یہ سجسٹیبل ہے, اٹ از سجسٹڈ کہ کیئر مسٹ بی ٹیکن, کیئر مسٹ بی آبزروڈ ایز ٹو write down or to keep the name of the company painted or keep painted. I hope you have understood this topic. Now we are heading towards next topic, which is commencement of business by a public company. Topic کا کیا نام ہے؟ Commencement of business by a public company. یہاں پہ پرائیویٹ کمپنی کے متعلق بات نہیں میں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک پبلک کمپنی ہے اور وہ کمنسمنٹ آف بزنس کی طرف جا رہی ہے کہ اسے اجازت مل رہی ہے کہ ہاں اب آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے. بات یہ ہے کہ کمپنی کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے نا جی, کمپنی کو بنایا جاتا ہے, بنانے کا ایک پروسیس ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنتی اس کا بھی پروسیس ہے, پبلک لمیٹڈ بنتی ہے اس کا بھی پروسیس ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کے اوپر لیس ریسٹرکشنز ہیں ریلیٹیولی, پبلک کمپنی کے اوپر زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. ایک جو پبلک کمپنی ہے اسے رجسٹرار سے سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس لینا پڑتا ہے, اور جب اسے سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس ملتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کمنسمنٹ آف بزنس جو ہے وہ کر سکتی ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہاں پر جو ریلیونٹ سیکشن آ رہا ہے وہ سیکشن 146 ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ کیا کوئی ریسٹرکشنز ہیں کمنسمنٹ آف بزنس کے اوپر, کہ آپ بزنس کو کمنس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ جو کنڈیشنز ہیں وہ فلفل نہ کر لیں. یس, دیر آر سرٹن ریسٹرکشنز آن دا کمنسمنٹ آف بزنس امپوزڈ بائی دا کمپنیز آرڈیننس 1984. یہ سیکشن کیا کہتا ہے, اس سیکشن کی اسپرٹ کیا ہے, اس سیکشن کی جو سول کیا ہے, وہ یہ اس کو انوائنڈ کرتے ہیں. سب سیکشن 1, a company shall not commence any business or exercise any borrowing power unless. یہاں پر بڑی سخت بات کر دی انہوں نے, کہتا ہے a company shall not commence any business اور ایکسرسائز اینی بورنگ پاور انلیس, کہ کمپنی جو ہے, یہاں پہ لفظ جو آ گیا نا شیل ناٹ کا لفظ آ گیا. شیل ناٹ جو ہے یہ مینڈیٹری ہے کہ بھئی یہ نہیں کرنا, آپ نے بزنس کو سٹارٹ نہیں کرنا, آپ کی کمپنی کی جو بورنگ پاورز ہیں اس کو ایکسرسائز نہیں کرنا جب تک کہ نہیں. یہ جب تک کہ نہیں کے بعد جو ہے یہ ریسٹرکشنز ہیں کہ یہ ایونٹس جو ہے یہ ہو چکے ہوں, یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ فلفل ہو چکی ہوں, یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ میٹ ہو چکی ہوں. اگر میٹ ہو گئی کنڈیشنز ریکوائرمنٹس تو پھر یو مے گو فار دا کمنسمنٹ آف بزنس, پھر یو مے گو فار دا ایکسرسائز آف بورنگ پاورس. وہ کون سی کنڈیشنز ہیں, کون سی ریسٹرکشنز ہیں, آئیے اس کو دیکھتے ہیں. پہلی ریسٹرکشن کہتی ہے unless shares held subject to the payment of the whole amount thereof in cash have been allotted to an amount not less in the whole than the minimum subscription. یہاں پہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پراسپیکٹس میں ہم نے لکھا تھا کہ ڈائریکٹرز کہہ سکتے ہیں جناب کہ کمپنی جو ہے وہ الاٹمنٹ نہیں کرے گی شیئرز کی جب تک کہ منیمم سبسکرپشن ان کیش نہ آ جائے. ڈائریکٹرز فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں 2 کروڑ روپیہ اگر کیش سبسکرپشن میں آ گیا دین وی ول گو فار دا کمنسمنٹ آف بزنس, دین وی ول گو فار دا الاٹمنٹ آف شیئرز. اگر منیمم سبسکرپشن جو آپ کو آنا تھا آپ کو وہ نہیں آیا تو آپ کمنسمنٹ آف بزنس نہیں کر سکتے. دوسری جو یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے, جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے, every director of the company has paid to the company full amount on each of the shares taken or contracted to be taken by him and for which he is liable to pay in cash.
کہا جا رہا ہے کہ ایک کمپنی جو ہے، ایک پبلک کمپنی جو ہے، وہ کمنسمنٹ آف بزنس نہیں کرے گی جب تک کہ وہ اس کمپنی کے جو ڈائریکٹرز ہیں، جنہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے یا جنہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ شیئرز لیں گے یا وعدہ کیا ہو کہ ہم یہ شیئرز لیں گے، انہوں نے شیئر کی کنسیڈریشن میں کیش پورے کا پورا جو بنتا ہے وہ کمپنی کو نہ دے دیا ہو. دوبارہ بتاتا ہوں، دیکھیں، ایک کمپنی جو ہے وہ پبلک کمپنی ہے اور وہ کمنسمنٹ آف بزنس نہیں کرے گی جب تک کہ اس کے ڈائریکٹر نے جو وعدہ کیا ہوا ہے شیئر کے اگینسٹ پیسے دینے کا وہ پورا نہ ہو جائے. نیکسٹ جو بات کر رہا ہے، انلیس نو منی از اور may become liable to be repaid to the applicants for any shares or debentures which have been offered for public subscription by reason of any failure to apply for or to obtain permission for the shares or debentures to be dealt in or any stock exchange. آپ نے پراسپیکٹس ایشو کیا، اس میں آپ نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں ایپلیکیشنز دیں شیئرز کی اور ہم جو ہے ہم اپلائی کریں گے ود ان دس اسپین آف ٹائم ٹو اسٹاک ایکسچینج، تاکہ ہماری جو شیئرز ہیں اور ڈیبینچرز ہیں ان کی جو ڈیلنگز ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج پہ ہوں. آپ نے اپلائی کر دیا، آپ کو پرمیشن نہیں ملی. جو ایپلیکینٹس ہیں، سبسکرائبرز ہیں، انہوں نے آپ کو اپلائی کر دیا ہوا، تو نیچرلی جب آپ کو پرمیشن نہیں ملی تو آپ یو کانٹ گو فار الاٹمنٹ، تو آپ بزنس کو کمنس نہیں کر سکتے اگر آپ نے ری پیمنٹ جو ہے سبسکرائبر کو کرنا ہے. نیکسٹ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے، دیر ہیز بین فائلڈ ود دا رجسٹرار اے ڈیولی ویریفائڈ ڈیکلریشن بائی دا چیف ایگزیکٹو اور ون آف دا ڈائریکٹرز اینڈ دا سیکرٹری in the prescribed form that the aforesaid conditions have been complied with, and the registrar has issued a certificate referred to in subsection 2. یہ جو کنڈیشنز ہیں، یہ جو کنڈیشن ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جو اوپر ہم نے باتیں کی کہ نمبر 1 یہ کہ ایک پبلک کمپنی جو ہے وہ بزنس کو کمنس نہیں کر سکتی اگر جو منیمم سبسکرپشن ہے اس کے پاس اکٹھا کیش میں نہیں ہوا، اگر ڈائریکٹرز نے جو وعدہ کیا تھا کیش دینے کا شیئرز کے اگینسٹ وہ پورا نہیں ہوا، تو ایک پبلک کمپنی کمنسمنٹ آف بزنس کی طرف نہیں جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے جس کے پراسپیکٹس میں لکھا تھا آپ نے کہ جناب ہم اسٹاک ایکسچینج سے پرمیشن لیں گے کہ ہماری جو شیئرز ہیں یا ڈیبینچرز ہیں ان کو اسٹاک ایکسچینج پہ ڈیل کرنے کی اجازت دی جائے. سبسکرائبر نے اپلائی کر دیا آپ کو، ادھر سے آپ کو اسٹاک ایکسچینج سے پرمیشن نہیں ملی، تو نیچرلی اب آپ نے پیسے جو سبسکرائبر سے لیے وہ واپس کرنے. تو اگر یہ سچویشن ہے کہ آپ نے پیسے واپس کرنا ہے تو نیچرلی یہ ریسٹرکشن ہے آپ کے اوپر کہ اب آپ کمنسمنٹ آف بزنس کی طرف نہیں جا سکتے. دیکھیں میں نے اب سے 3 باتیں کی، یہ جو 3 باتیں اب نیکسٹ جو کنڈیشن انہوں نے لگائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں باتوں کی ڈیکلریشن چاہیے ہمیں. آپ کو پتا ڈیکلریشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیکلریشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی ڈیکلرنٹ ہوتا ہے جو ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یا یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ ہم نے پوری کر دی ہیں. تو یہاں پر مانگا جا رہا ہے کہ جناب دیر ہیز بین فائلڈ ود دا رجسٹرار اے ڈیولی ویریفائڈ ڈیکلریشن بائی دا چیف ایگزیکٹو، کہ ڈیکلریشن دے چیف ایگزیکٹو یا کوئی اور ڈائریکٹر یا سیکرٹری ڈکلیئرنگ کہ یہ جو تینوں ریکوائرمنٹس ہیں یہ فلفلڈ ہیں. ایسی کوئی سچویشن جو ہے وہ کمپنی کو درپیش نہیں ہے، اور اگر رجسٹرار سیٹسفائی ہو جائے تو رجسٹرار ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر سکتا ہے جسے وہ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس کہتے ہیں. جب سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس مل جائے گا تو نیچرلی پبلک لمیٹڈ کمپنی از انٹائٹلڈ ٹو کمنس بزنس. نیکسٹ کنڈیشن کی طرف چلتے ہیں. ان دا کیس آف اے کمپنی وچ ہیز ناٹ ایشوڈ اے پراسپیکٹس inviting to the public to subscribe for its share, there has been filed with the registrar a statement in lieu of prospectus. یہاں پر ایک ایسی کمپنی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جس کے اوپر ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اسے پراسپیکٹس ایشو کرنا ہے، بلکہ اس کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس جمع کرنا ہے.
تو ایسی کمپنی کو کمنسمنٹ آف بزنس کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس ہے وہ رجسٹرار کے پاس فائل نہیں کر دیتی. Now, ladies and gentlemen, we are proceeding, rather heading towards subsection 2. The registrar shall, on the filing of a duly verified declaration, in accordance with the provisions of subsection 1, and after making such inquiries as he may deem fit to satisfy himself that all the requirements of this ordinance have been complied with in respect of the commencement of business and matters precedent and incidental thereto, certify that the company is entitled to commence business, and that certificate shall be conclusive evidence that the company is so entitled. دیکھیں, now the ball is in the court of registrar. Chief executive or director or secretary of company has filed a declaration with the registrar کہ جتنی بھی کنڈیشنز ہیں جو امپوزڈ ہیں وہ جو ہیں وہ فلفل کر دی ہیں اور رجسٹرار کو اپلائی کر دیا ہے. اب رجسٹرار کیا کرے گا؟ لازمی بات ہے رجسٹرار کے پاس ڈاکومنٹس آ گئے ہیں. رجسٹرار ٹو دا بیسٹ آف ہز ابیلٹیز پروبن کرے گا, چیک کرے گا, اوتھینٹیکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا, ویریفائی کرے گا, اور اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ تمام جو ریکوائرمنٹس ہے پوری ہیں اور ڈیکلریشن جو ہے وہ بالکل صحیح ہے, تو رجسٹرار آگے بڑھے گا اور کمنسمنٹ آف بزنس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ایشو کرے گا. جب رجسٹرار نے کمنسمنٹ آف بزنس کا سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر بڑا خوبصورت جو ہے وہ لفظ استعمال کیے. کہا جا رہا ہے کہ یہ کنکلوسو ایویڈنس ہے کہ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس جو ہے یہ کنکلوسو سرٹیفکیٹ ہے, کنکلوسو ایویڈنس ہے کہ جناب تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں, تمام جو ریسٹرکشنز ہیں, پابندیاں جو ہیں, ان کو عبور کیا گیا ہے, تمام کنڈیشنز کو فلفل کیا گیا ہے, اور پھر اس کمپنی کو جو سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس از دا کنکلوسو ایویڈنس. اس سے بڑھ کے کوئی ایویڈنس نہیں ہے. رائٹ جی. اس کے بعد جو پروویزو ہے وہ اٹیچ کر دیا گیا کہ جناب یہ کنکلوسو ایویڈنس ہے اور ڈیکلریشن جو دی ہے اس کے اوپر پروبن کیا گیا ہے, رجسٹرار نے پروبن کیا ہے, اوتھینٹیکیٹ کیا ہے اور سیٹسفائیڈ رجسٹرار ہوا ہے کہ تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں پوری ہیں. اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ ہے. پرووائڈیڈ دیٹ in the case of company which has not issued a prospectus inviting the public to subscribe for its share, the registrar shall not give such a certificate unless a statement in lieu of prospectus has been filed with him. یہ جو اوپر بات کی گئی کہ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس جو ہے وہ رجسٹرار دے دے گا, یہ بات ہو رہی تھی ایسی کمپنیز کے متعلق جو پراسپیکٹس پبلش کرتی ہیں. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے, یہاں پر یہ پروویزو اٹیچ ہو رہا ہے کہ ایسی کمپنی جس نے پراسپیکٹس ایشو نہیں کرنا, جس نے اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس ایشو کرنا ہے, تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ رجسٹرار اس وقت تک کمنسمنٹ آف بزنس کا سرٹیفکیٹ نہیں دے گا جب تک کہ وہ کمپنی اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس اس کے پاس جمع نہیں کروا دیتی. Now we are heading towards subsection 3 of section 146. It is of so very importance. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ از بیسیکلی پرسنل لیجسلیشن بٹوین دا کانٹریکٹنگ پارٹیز. ایک لیجسلیشن تو وہ ہے جو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے, اور ایک لیجسلیشن وہ ہے جو پارٹیز آپس میں کانٹریکٹ کرتے ہوئے کرتی ہیں. یہ جو پرسنل لیجسلیشن ہوتی ہے, یہ جو پارلیمنٹ کی لیجسلیشن ہے اس کے تابع ہوتی ہے. جو پارلیمنٹ ہے وہ بیسک اصول دے دیتی ہے, اور جو
بقیہ ماندہ باتیں ہیں وہ چھوڑ دیتی ہے کہ پارٹیز جو ہیں ان کے بارے میں ڈسائیڈ کریں. تو یہ پورشن جہاں پہ پارٹیز اپنے ڈیلنگز کے بارے میں, اپنی انڈرسٹینڈنگز کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں پرسنل لیجسلیشن. تو نیچرلی جب کمپنی بنے گی تو کمپنی بھی کانٹریکٹس میں جو ہے وہ انٹر ہوگی, کانٹریکٹس جو ہے وہ کیے جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس ایک کمپنی کو نہیں دیا, اور کمپنی نیچرلی انڈرسٹوڈ ہے کہ کریٹڈ ہے, انکارپوریٹڈ ہے, اپنی لیگل ایگزسٹنس رکھتی ہے, آرٹیفیشل لیگل پرسن کے طور پہ اسٹیبلش ہو چکی. ناؤ دا کوشچن رائزز کہ کمنسمنٹ آف بزنس سے پہلے اگر کوئی کانٹریکٹ سائن ہو گیا تو اس کی کیا لیگل ویلیو ہے, کیا وہ انفورسیبل ہے کمپنی کے اگینسٹ یا نہیں ہے. دس از دا کوشچن آف لا. تو یہاں پر اس سب سیکشن 3 میں اس کوشچن آف لا کو ایڈریس کیا گیا, اس کا جواب دیا گیا. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. اینی کانٹریکٹ میڈ بائی اے کمپنی بفور دا ڈیٹ ایٹ وچ it is entitled to commence business shall be provisional only and shall not be binding on the company until that date, and on that date it shall become binding. تو my dear students, یہاں پہ بڑا کرسٹل کلیئر بتا دیا گیا کہ کمنسمنٹ آف بزنس سے پہلے جتنے بھی کانٹریکٹس کمپنی کرے گی وہ پروویژنل ہوں گے. جب پروویژنل ہیں تو اس کا مطلب ہے آف نو لیگل ویلیو. ان کی ویلیو کب ہوگی؟ اگر کمپنی کو کمنسمنٹ آف بزنس جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ مل جائے. کمپنی کے بعد کمپنی جو ہے اس کے اوپر وہ بائنڈنگ کمنسمنٹ آف بزنس کا سرٹیفکیٹ ہے, اس کے بعد ہوں گے. اس سے پہلے جتنے بھی ہیں کانٹریکٹس ان کی لیگل ویلیو زیرو ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اور پروموٹرز کا جب میں نے آپ کو ٹاپک پڑھایا تھا اس میں بھی بتایا تھا کہ اگر پری انکارپوریشن کانٹریکٹس ہیں تو ان کی لیگل ویلیو زیرو ہے. پروموٹرز اس کے لیے پرسنلی لائبل ہے. کمپنی کے اوپر کب ذمہ داری ہے؟ جب کمپنی انکارپوریٹ ہو جاتی ہے. انکارپوریٹ ہو جاتی ہے اور کمنسمنٹ آف بزنس کے سرٹیفکیٹ سے پہلے ہے تو پروویژنل ہے. کمنسمنٹ آف بزنس کے سرٹیفکیٹ کے بعد ہے تو پھر وہ کہیں بائنڈنگ ہوگی. سب سیکشن 4 کی طرف چلتے ہیں جی. نتھنگ ان دس سیکشن شیل پریونٹ دا سائملٹینیس آفر فار سبسکرپشن or allotment of any shares and debentures or the receipt of any money payable on application for debentures. یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں. کمنسمنٹ آف بزنس کا سرٹیفکیٹ اس وقت ملے گا جب آپ یہ کنڈیشنز پوری کر دیتے ہیں. ابھی کمنسمنٹ آف بزنس کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا. کمپنی جو ہے کیا اس دوران میں سبسکرپشنز جو ہیں وہ ریسیو کر سکتی ہے؟ کیا شیئرز الاٹ کر سکتی ہے؟ کیا ڈیبینچرز الاٹ کر سکتی ہے؟ کیا جو پیسے ہیں جو کیش ہے وہ ریسیو کر سکتی ہے؟ تو کہا جا رہا ہے نتھنگ ان دس سیکشن شیل پریونٹ. تو یہ سیکشن جو ہے ان کاموں کے کرنے سے منع نہیں کر رہا. باقی کام بھی ساتھ چلتے رہیں گے اور یہ کام بھی ساتھ کرنے کی اجازت ہے. ناؤ جو سب سیکشن آ رہا ہے وہ سب سیکشن 5 آ رہا ہے, اور یہاں پر جو سب سیکشن 5 ہے وہ بڑا زبردست ہے. کیا کہتا ہے؟ اف اینی کمپنی commences business or exercising borrowing powers in contravention of this section, every officer and other person who is responsible for the contravention shall, without prejudice to any other liability, be liable to a fine not exceeding 1,000 rupees for every day during which the contravention continues. My dear students, یہ پینلٹی ہے جو امپوز کی جا رہی کہ اگر آپ نے کمنسمنٹ آف بزنس کا سرٹیفکیٹ نہیں لیا اور آپ نے بزنس کو کمنس کر دیا, آپ نے کمنسمنٹ آف بزنس کا سرٹیفکیٹ نہیں لیا اور آپ نے جو بورنگ پاورز ہیں اس کو ایکسرسائز کر دی, تو کہا جا رہا ہے کہ ہر جو آفیسر ہے یا کوئی دوسرا شخص جو کہ ریسپانسبل ہے اس کانٹروینشن کا, اس کے اوپر فائن لگے گا. اب یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے کانٹروینشن. کانٹروینشن مینس وائلیشن آف لا, وائلیٹنگ دا لا, گوئنگ اگینسٹ دا لا, لا کے اگینسٹ چلے جانا, لا کو بریک کر دینا, لا کی بریچ کر دینا. تو یہاں پر فائن جو امپوز ہو رہا ہے وہ ہے 1,000 روپیہ
ڈیفالٹ جب کر دیا تو وہاں سے 1,000 روپیہ پر ڈے کا ڈیفالٹ جو ہے وہ جاری رہے گا جب تک کہ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس نہیں مل جاتا. سب سیکشن 6 کہتا ہے جی نتھنگ ان دس سیکشن شیل اپلائی ٹو اے پرائیویٹ کمپنی اور ٹو اے کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی اینڈ ناٹ ہیونگ اے شیئر کیپٹل. دیکھیں یہ جو ریسٹرکشن آن کمنسمنٹ آف بزنس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پورا سیکشن ہے یہ اپلائی نہیں ہوگا ایک پرائیویٹ کمپنی کے اوپر یا ایک کمپنی جو ہے لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے ناٹ ہیونگ اے شیئر کیپٹل. ود دس لیڈیز اینڈ جینٹلمین I hope you have understood the restrictions on commencement of business of a public company اور اس کے ساتھ جو relevant provisions ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. Now let's begin with the next topic which is so very vibrant and which has very importance in Companies Ordinance 1984. یہ کمپنی کی زندگیوں میں جو ہے یہ بہت امپورٹنس کا حامل ٹاپک ہے. اس کو بڑے غور سے پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. دیکھیں یہ ٹاپک جو ہے اس کا جو نام ہے میٹنگز اینڈ پروسیڈنگز. یہ میٹنگز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کمپنی از اے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن. کمپنی میں 1 شیئر 1 ووٹ اور ایسی کمپنیز جن میں شیئرز نہیں ہیں جن میں ممبرشپ ہے وہاں پہ ہر ممبر جو ہے اس کا 1 ووٹ. اور اس کے علاوہ یو وڈ بی ڈیلائٹڈ ٹو نو کہ جو شیئرز ایسی کمپنیز جن میں شیئرز ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک شیئر ہولڈر کے پاس 1 ووٹ. ناٹ ایٹ آل. اگر ایک شیئر ہولڈر کے پاس 500 ووٹس ہیں 500 شیئرز ہیں تو اس کے پاس 500 ووٹس ہیں. تو بات یاد رکھنے کی یہ ہے جب ووٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ووٹ تو پاور ہے. ووٹ کسی بھی ڈیسیژن کو یا تو سبوتاج کر سکتے ہیں یا اس کو ہائی پہ لے جا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے ووٹ کی طاقت سے جو کام کرنا ہے اس کو کروایا جا سکتا ہے، جس کو نہیں کرنا اس کو نہیں کیا جا سکتا. تو بات یہ ہے کہ یہاں بھی یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے. جو کمپنی ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے. یہ مونرکی نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. مونرکی میں یہ ہوتا ہے 1 مین شو، ایک شخص ہے بادشاہ ہے، اور ڈکٹیٹرشپ میں جو بھی ہے وہ بھی ایک ہی شخص ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ جتنے شیئرز ہیں اتنے ووٹس ہیں اور کمپنی کے جو میٹرز ہیں یاد رکھیے وہ 2 ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اسے ریگولیٹ کرتی ہیں. ایک میمورینڈم آف ایسوسیشن، دوسرا آرٹیکلز آف ایسوسیشن. اور تیسری ایک بات آج آپ ایڈ کر لیں کہ وہ تیسری کون سی جو ڈاکومنٹس ہیں جو کمپنی کے افیئرز کو چلاتی وہ ریزولوشنز ہوتی ہیں. جب ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں تو نیچرلی میٹنگز ہوتی ہیں. میٹنگز میں شیئر ہولڈرز آتے ہیں اور ووٹنگ ہوتی ہے بائی شو آف ہینڈز اور بائی پول. پول ایک پروسیس آف گیونگ ووٹ ہوتا ہے. تو جتنی بھی ریزولوشنز پاس ہونی ہے ووٹ سے ہونی ہے. تو لازمی بات ہے اس کے لیے اگر آپ نے ریزولوشن پاس کرنی ہے تو ووٹ چاہیے، تو ووٹ ہونے ہیں تو لازمی بات ہے میٹنگز ہونی ہے. تو میٹنگز ہوں گی. کمپنی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے اور کمپنی کی میٹنگز جو ہیں اس کے متعلق اسٹیچوٹری لمیٹیشنس ہیں. سرٹن اسپین آف ٹائم بتایا ہوا کہ کتنے وقت کے اندر آپ نے میٹنگ کرنا ہے. تو آج کا ٹاپک جو ہے جو نیا ٹاپک ہے وہ ہے میٹنگ اینڈ پروسیڈنگز. دیکھیں میٹنگز کیا ہے؟ پہلی میٹنگ تو یہ ہے کہ اسٹیچوٹری میٹنگ کہلاتی ہے. اسٹیچوٹری میٹنگ، یہ اسٹیچوٹری میٹنگ جو ہوتی ہے اٹ از کنوینڈ ونس ان دا لائف ٹائم آف کمپنی. کمپنی کی زندگی میں اسٹیچوٹری میٹنگ ایک دفعہ ہوتی، یہ بار بار نہیں ہوتی. آپ نے یہ بات یاد رکھنا. دیکھیں اسٹیچوٹری میٹنگ جو ہے جب کمپنی کی زندگی میں ایک دفعہ ہوتی ہے اور کمپنی کی جو انکارپوریشن ہے، کمنسمنٹ آف بزنس ہے، اس کے تھوڑے عرصہ بعد اس کو کہتے ہیں کہ آپ کنوین کر لیں. جب تھوڑے عرصہ بعد کنوین کر لیں اس کا اسپین آف ٹائم جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ شارٹر ہے، کم ہے اینوئل جنرل میٹنگ کے کنوین کرنے کے ٹائم سے اگر ہم اس کا موازنہ کریں. کہا جاتا ہے کہ اسٹیچوٹری میٹنگ جو ہے وہ 3 ماہ گزر چکے ہوں اور 6 ماہ نہ ہوئے ہوں کمپنی کے بزنس کمنس کرنے سے. 3 ماہ گزر چکے اور 6 ماہ پورے نہ ہوئے. اس کے اندر آپ نے اس میٹنگ کو کنوین کرنا ہے.
اب یہ پہلی میٹنگ آپ اس چھوٹے سے اسپین آف ٹائم میں کروا رہے ہیں. یہ چھوٹے سے اسپین آف ٹائم میں کیوں ہو رہی ہے اور اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ وائی شیئر ہولڈرز آر براٹ ٹوگیدر؟ واٹ ٹو ڈسکس؟ واٹ از دا پرپز آف میٹنگ؟ نیچرلی کوئی پرپز ہے. بات یہ ہے کمپنی جب بنتی ہے تو بہت سارے میٹرز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. پروموٹرز کے متعلق پروموٹرز نے کمپنی کیوں بنائی؟ کیا پروموٹرز کا کوئی ذاتی انٹرسٹ تو نہیں ہے کہ پروموٹرز نے کون سا بزنس ایکوائر کیا، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کیا، پریلیمنری ایکسپینسز کیا ہیں، اکاؤنٹس کی اسٹیٹ آف افیئرز کیا ہے، کتنا پیسہ آیا ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، کتنے شیئرز آئے دی الاٹ کیے ہیں، کتنے ڈیبینچرز الاٹ کیے ہیں، پیسہ کتنا آیا، ڈائریکٹرز کون ہے، پرپوز ڈائریکٹرز کون ہے. یہ ساری باتیں جو کہ پریلیمنری ہیں ریلیٹنگ دا کمپنی، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اسٹیچوٹری میٹنگ میں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈسکس ہوتی ہیں. اور اسٹیچوٹری میٹنگ جو ہوتی ہے اس کو کنوین کرنے کے 21 دن پہلے نوٹس دے دیا جاتا ہے شیئر ہولڈرس کو، ان کو بتا دیا جاتا ہے. یہ 21 دن کا نوٹس کیوں دیا جاتا ہے؟ 21 days 3 weeks ٹائم کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو ایجنڈا آف دا میٹنگ ہے نارملی ہوتا یہ ہے کہ اسٹیچوٹری رپورٹ جو ہے وہ نوٹس کے ساتھ بھیج دی جاتی ہے. اسٹیچوٹری رپورٹ کیا چیز ہے؟ آفیشیل پریزنٹیشن آف فیکٹس. وہ 21 days پہلے نوٹس کے ساتھ جو ہے وہ بھیج دی جاتی ہے شیئر ہولڈرز کو، تاکہ شیئر ہولڈر جو ہے اس کو گو تھرو کر لیں، اس کی جتنی بھی مائنیوٹس ڈیٹیلز ہیں ان کو دیکھ لیں، جہاں پہ کلیریفیکیشن نہیں ہے وہ پوائنٹس جو ہیں وہ فکس کر لیں، اور دین وہ آ جائیں میٹنگ میں. اور میٹنگ میں پھر جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا کھیل شروع ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے کمپنی بنائی ہے، جنہوں نے کمپنی کے متعلق ڈیسیژنز کیے ہیں، جنہوں نے کمپنی کو چلایا ہے، جنہوں نے اس کی پالیسی بنائی ہے، دے آر آل اکاؤنٹیبل بفور دا شیئر ہولڈرز. تو اسٹیچوٹری میٹنگ از کنوینڈ ٹو ڈسکس اسٹیچوٹری رپورٹ. اٹ از کنوینڈ وانس ان دا لائف ٹائم آف کمپنی. ناؤ یہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ٹاپک ہے اٹ از آف ویری سپریم امپورٹینس. یہ کافی ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے ود فل ریگر اینڈ انتھوزیازم. رائٹ جی. اب آئی وڈ لائک ٹو شیئر ود یو وزڈم جو کہ ایک کوٹیشن سے آئے گا، اور کوٹیشن بڑی شارٹ کوٹیشن ہے اور مجھے بڑی پسند ہے. کہتے ہیں ایدر یو رن دا ڈے اور دا ڈے رنز یو. یا تو یہ ہے کہ ایک دن آپ کو گزارے گا یا آپ دن کو گزاریں گے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے خواب دیکھتے ہیں. بڑا خواب دیکھیں بڑا آدمی بن جائیں، چھوٹا خواب دیکھیں چھوٹا آدمی بن جائیں. تو کوشش کریں کہ اپنے دن کو اپنے آبجیکٹوز کے مطابق، اپنے آئیڈیلز کے مطابق، اپنے ٹارگٹس کے مطابق گزارے، نہ کہ یہ کہ ایک دن جو ہے وہ آپ کو گزارے. بی ڈٹرمنڈ، بی پیشنٹ اینڈ کیپ آن ڈوئنگ ہارڈ ورک. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.